لیکن پھر وہ ہمت کر کے آگے بڑھے اور وسطیٰ ختم ہوا اور وہ جہاد میں شریک ہوئے تو تقریباً 700 صحابہ اور ادھر 3000 سے زیادہ مشرکین کافر مقابلہ ہوا، تو ان کو خطاب کرنا مقصود ہے کہ تم لوگ پہلے چاہتے تھے، تمنا تھی تمہاری کہ دوبارہ کفر کے ساتھ ٹاکرا ہو، مقابلہ اور جنگ ہو، اور ہم اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کریں، تو تم تو موت کے یعنی شہادت کی موت کے متمنی تھے۔ لیکن آج جس وقت احد کے اندر حالات ایسے بنے ہیں کہ دونوں طرف سے کافر حملہ آور ہوئے ہیں اور مسلمان درمیان میں بظاہر مشکل کا شکار ہوئے ہیں، اب تم ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہو۔ اور اسی طریقے سے ان بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے لوگوں کو خطاب کیا کہ اب گویا کہ تمہیں احد کے اندر موت آنکھوں سے سامنے نظر آ رہی ہے، تو جس موت کی ملاقات کی تم پہلے تمنا کیا کرتے تھے، اب وہ موت آنکھوں کے سامنے ہے، تو پھر تم اس سے جی کیوں چراتے ہو، جبکہ ابھی تک اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر نہیں فرمایا، ورنہ اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہے۔ ابھی تک اللہ نے یہ بات ظاہر نہیں کی، لوگوں کے سامنے اوپن اور کھلی نہیں ہے کہ بھی کون تم میں سے وہ ہیں جو دین کے لیے جہاد، دین کے لیے جد و جہد، دین کے لیے مشقت اور محنت، دین کے لیے قربانی، اپنے ایمان و اسلام کے لیے اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنا، کون ایسے لوگ ہیں اور کون دین کے لیے آنے والے مصائب پر صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ ابھی تک تو یہ بات کھلے عام نہیں ہے، ہر بندے کا دعویٰ ہے کہ میں ایسا، جیسے آج دیکھ لیں کوئی بھی بندہ ہے وہ کہتا ہے میں ہی سب سے بڑا مسلمان ہوں، سب سے بڑا ایماندار ہوں، سب سے بڑا کھرا اور مخلص ہوں، سب سے بڑا دین کو سمجھنے والا ہوں۔ ہر بندہ کسی کو آپ کہہ دیں ایمان کے لحاظ سے اپنے آپ کو سب سے اوپر سمجھتا ہے، اور اگر چیک کریں آپ دیکھیں ذرا ٹٹولیں تو وضو کے فرض نہیں آتے، غسل کے فرض نہیں آتے، اسلام کی بنیادی وہ باتیں جن کو ارکان اسلام کہتے ہیں، جن میں سے کوئی ایک اگر رہ جائے تو بندہ ایمان سے محروم ہے، ان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ لیکن تھوڑا سا اس کے ساتھ بات کرو دین کی تو وہ کہتے تمہیں پتہ ہے کچھ نہیں، دین تو میں جانتا ہوں۔ تو اس وقت بھی یہ خیال جو بندے کا ہوتا ہے، اس کی نفی کرنا مقصود ہے کہ نہیں، جنت کا اگر دخول اولی چاہیے کہ پہلے پہل مرتے ہی قبر جنت کا باغ بن جائے۔ حدیث پاک میں صاف صریح آتا ہے کہ جب بندے کا آخری ٹائم آتا ہے روح نکلنے کا، جسم سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے، ہر بندے کو اپنا اگلا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ کافر ہے تب، مومن ہے تب، گناہگار ہے تب، نیکوکار ہے تب۔ جو ہی ابھی جسم سے روح نکلی نہیں ہوتی، اس سے پہلے اس کو دکھا دیا جاتا ہے کہ تیرے لیے قبر آگے جنت کا باغ ہے یا تیرے لیے قبر آگے جہنم کا گڑھا ہے۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، ان دو لفظوں میں اللہ نے ان دونوں طبقوں کی موت کی منظر کشی کی ہے کہ مومن کی موت کیسے آتی ہے اور کافر کی موت کیسے آتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان میں سے بعض کے جو واقعات آتے ہیں کہ ادھر جسم سے روح نکلنے لگی ہے، ادھر وہ کہہ رہا ہے فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ ادھر تلوار لگی ہے، ادھر تیر لگا ہے، ادھر نیزہ لگا ہے، ادھر جسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں، ادھر جسم کٹا ہے، ادھر تڑپ رہا ہے، ادھر پھڑک رہا ہے، ادھر خون بہ رہا ہے، ادھر گرا ہوا ہے،
لیکن منہ پر یہ ہے فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں کہا ہے؟ اس وجہ سے کہا ہے کہ جس وقت اس کی روح کے لیے آخری وقت آ رہا ہے، اس کو آگے جنت نظر آ گئی ہے۔ چونکہ جنت ہی کامیابی ہے تو وہ کامیابی کے لیے رب کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، میں نے تو جنت آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ ہر بندے کو جس وقت کافر کی روح نکلنے کو آتی ہے، گناہ گار کی روح نکلنے کو آتی ہے، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی روح کو جب آگے کا منظر دکھائی دیتا ہے تو وہ پھر نکلنا نہیں چاہتی، وہ جسم میں چھپنا چاہتی ہے، جسم میں رہنا چاہتی ہے۔ پھر فرشتے اس کو جسم سے کھینچ کے نکالتے ہیں، پھر فرشتے اس کو زبردستی نکالتے ہیں۔ اور نیک بندے کی روح جب اس کو آگے کا منظر نظر آتا ہے تو اتنا شوق سے نکلتی ہے، فرمایا جیسے مشکیزے کا منہ کھول دو یا ہوا سے بھرے ہوئے غبارے کا منہ کھول دو۔ اس کو پھر زور نہیں دینا پڑتا ہوا نکالنے کے لیے، مشکیزے کا منہ کھولنے کے بعد زور نہیں دینا پڑتا پانی نکالنے کے لیے، بلکہ پانی خود بخود نکلتا ہے۔ تو مومن کی روح ایسے جاتی ہے۔ یہ باقاعدہ قرآن مجید کے اندر احادیث مبارکہ میں اس کی پوری منظر کشی موجود ہے۔ تو اس لیے جنت کا جو دخول اولی ہے، اس کے لیے یاد رکھو دین کے لیے قربانی شرط ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی مکی زندگی تھی، مدنی زندگی شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے ساتھ اپنی چادر اکٹھی کر کے ساتھ لگا کے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملا تو وہ فرمانے لگے، صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کب تک یہ ہم ظلم سہتے رہیں گے؟ ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمیں خود کتنا کچھ ستایا جا رہا ہے ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، مومن ہونے کی وجہ سے کتنا ہمیں ستایا جا رہا ہے، کیا کیا ہم سے قربانیاں لی جا رہی ہیں۔ تو آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ سچے نبی ہیں، آپ پیغمبر خدا ہیں، ہمیں پتہ ہے، تو آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہماری مدد فرمائے اور ہمارے دشمنوں کو اللہ غارق کر دے، ان کو اللہ تباہ کر دے، ان کو اللہ مار دے۔ اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حق کے لیے قربانی دینا شرط ہے۔ اگر درجات بلند چاہیے، تمہیں پتہ نہیں ہے تم سے پہلے امتوں کے بعض حق والوں کے زندہ انسانوں کے لوہے کی کنگھیوں سے چمڑے اکھیڑ لیے گئے، ان کی کھالیں اتار دی گئیں، ان کو دین کے لیے، ایمان کے لیے اتنا قربانیاں دینی پڑیں۔ تمہارا دین تو اس سے زیادہ قیمتی ہے، اور زیادہ قیمتی کے لیے زیادہ قربانی ہوتی ہے، بلند درجات کے لیے زیادہ قربانیاں ہوتی ہیں۔ تم تو امت محمدیہ ہو، سب سے پہلے جنت میں تم نے جانا ہے، تو پھر تم بغیر قربانیوں کے چلے جاؤ گے؟ تو گویا بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری امت کو یہ سبق کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ دین کے لیے جب تک جان مال وقت قربان نہیں کرو گے، اس وقت تک جنت کے بلند درجات نہیں مل سکتے۔ صرف حلوے کھا کے، صرف روٹیاں بوٹیاں کھا کے، صرف تیجے ساتویں پر پلیٹیں صاف کر کے بندہ کبھی بھی دین کے اندر اللہ کی رضا کے بلند درجات حاصل نہیں کر سکتا۔ قربانی شرط ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، تابعین کو دیکھ لیجئے، ائمہ مجتہدین کو دیکھ لیجئے، ہمارے ائمہ جن کی فقہ پوری دنیا پہ چل رہی ہے، کتنوں کے جنازے جیلوں سے نکلے ہیں، کتنوں کو کوڑے مارے گئے ہیں۔ کیا انہوں نے کوئی چوریاں کی تھی؟ وہ کہ ڈاکے کیے تھے انہوں نے، قتل کیے تھے انہوں نے؟ کون سا جرم کیا تھا سوائے دین کے کام کے، سوائے حق کہنے کے، سوائے اس کے کہ حق پہ ڈٹے تھے؟ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں، ام حسبتم، کیا مسلمانوں تم نے خیال کر رکھا ہے، ان تدخلوا الجنت، یہ کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، بس کلمہ پڑھو جنت میں بڑھو، ایسے جنت مل جائے گی؟ جنت اتنا سستی نہیں ہے، جنت اتنا آسان نہیں ہے۔ تو فرمایا ام حسبتم، کیا خیال کر رکھا تم نے، ان تدخلوا الجنت،
یہ کہ داخل ہو جاؤ گے تم جنت میں۔ جنت کے دخول سے مراد یا دخول اولی ہے، اعلیٰ درجے کا ہو اور پہلے پہل جنت میں جانا ہو مرنے کے بعد۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ نہیں ظہری طور پر ابھی جانا آزمایا اللہ نے ان لوگوں کو جو مجاہد ہیں تم میں سے، دین کے لیے جد و جہد سعی و کوشش کرنے والے، اور نہیں اللہ نے ابھی ظہری طور پر جانا آزمایا ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں تم میں سے، حالانکہ تحقیق تم ہی تھے تمنا اور آرزو کرتے تھے موت کی اس سے پہلے کہ تم موت سے ملو، یعنی احد کا میدان جس میں مشکل آئی اس سے پہلے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔